اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان مقدس ساعتوں میں ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہر طرف بہاروں کی شکل میں خوشبوؤں کی طرح مہکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی بنیاد پر عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور تمام عالمین کے لیے بالعموم وہ مالک الملک کی عظیم نعمت، اللہ کا فضل، اس کی رحمت جو اس نے انسانوں پر بالخصوص اور عالمین کی ہر شے پر بالعموم فرمائی، تو اس کی یاد دلاتا ہے۔ تو انسان کو جب کوئی نعمت میسر آتی ہے تو یقیناً نعمتیں انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی پر کوئی انعام کیا جائے اور وہ اس پر ناخوش ہو، اس کے چہرے پر یبوست طاری ہو۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ انعام، نعمت یہ ہمیشہ ہر انسان کے لیے ہی خوشی اور مسرت کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ کا کیونکہ سبجیکٹ بھی دعویٰ و ارشاد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا، تو آپ کے اس سبق کو اس موقع محل کی مناسبت سے اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور بابرکت ساعتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ پاک نے سب سے بڑا احسان کیا ہم پر، مومنین پر، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ تو وہ چار چیزوں کی شکل میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ کی طرف سے انعام، نعمت، فضل، کرم اور مہربانی فرمائی جاتی ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر تو اس نعمت کو یاد رکھا جائے، اور نعمت کو یاد کروانا یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں، کلام مقدس میں، قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا حکم فرمایا۔ پہلی قوموں پر بھی انعامات ہوئے، اس امت پر بھی انعام ہوا۔ پہلی قوموں پر مثلا بنی اسرائیل پر
انعامات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اور آپ کے ذریعے اللہ کی کرم نوازیاں جو بنی اسرائیل پر ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی۔ تو گویا ذکر نعمت کو یاد کرنا، یہ اس نعمت کے ملنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کو یاد رکھا جائے۔ تو یاد کرنا یہ نعمت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا اور وہ پابند ٹھہرائے گئے کہ وہ اس نعمت کو یاد کریں، اور پھر جب نعمت کو یاد کرتے ہیں تو اس کا احساس اور ادراک تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کرم فرمایا۔ تو اب اگر آپ لوگوں کو تربیت اس انداز سے کریں کہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں فرمائیں ہم پر، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے مالک الملک نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی اور ہمیں ان کی غلامی سے نوازا، یہ ہمیں سب سے بڑی نعمت مالک الملک کی طرف سے ملی ہے۔ تو آپ کی دعویٰ و ارشاد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کو یاد کرنا، عام کرنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے جس کا مالک الملک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو نعمت کے ملنے پر اس کی یاد، یہ دین کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ اس نے جا بجا اپنی کرم نوازیوں اور اپنی نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ اس امت مسلمہ کو کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو وہ وقت مکہ مکرمہ والا مکی دور جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، زمین میں معاشی طور پر کمزور تھے، اور معاشرتی طور پر تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی، اپنی پناہ میں لیا اور تمہیں مدینہ طیبہ کی صورت میں ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا، ماوا عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہاری تائید فرمائی۔ تو اس کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ أَعْدَاءً إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ میری نعمت یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال دی۔ اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے صدقے میں کہ تم بھائی بھائی بن گئے، پہلے دشمن تھے، اللہ نے کرم فرمایا، تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، تمہیں جوڑ دیا ایک دوسرے کے ساتھ،
اور جوڑا بھی ایسے کہ بھائی کے خون کا رشتہ بھی پیچھے رہ گیا، یہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مقدم ہو گیا، اتنا جوڑا، تو اس کو یاد کرنے کو حکم دیا۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، اور ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا وہ عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ بھی مالک نے اپنی کرم نوازی، اپنا احسان، اپنا لطف و کرم اس کا بیان کیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر کیونکہ مالک کا یہ حکم ہے کہ اس کرم نوازی اور اس نعمت کو یاد کیا جائے، تو اس یاد نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ ربیع الاول میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو اللہ نے ہم پر خصوصی کرم اور فضل و احسان کیا، تو اس کو یاد رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا فضل و احسان تھا۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں ہر طرف اس کی اس طرح سے دھوم ہونی چاہیے، اور اس کا تذکرہ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ ہماری اگلی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ کوئی خاص ایسا مہینہ تھا جو باقی مہینوں سے مختلف تھا، اور اس کی 12 ربیع الاول کی رات اور دن جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن مسلمانوں کی اور ہمارے معاشرے میں ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی کیا کیفیات تھیں۔ تو ان کیفیات کو آگے اسی انداز میں منتقل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیفیات الفاظ سے منتقل نہیں ہوتی، یہ اعمال و افعال سے، انداز سے منتقل ہوتی ہیں۔ ہم جب پروگرام کرتے ہیں اور گلی کوچوں کو روشن و منور کرتے ہیں، ہر طرف بہاریں، خوشیاں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، محکمے روشن کیے جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں، ضیافتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، مختلف انداز سے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ نے پہلی قوموں کو اور ہمیں جو حکم فرمایا کہ اللہ کی نعمت ملنے پر جو ہے نا وہ تم اس کی یاد کرو، تو اگر یہ یاد ختم کر دی گئی تو اس نعمت کے ملنے کا احساس اور ادراک بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ دم توڑ دے گا، اور اگلی آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون سا مہینہ آیا، کون سی رات آئی اور کون سا دن آیا۔ تو جیسے رمضان مبارک کے بعد عید آتی ہے، حج کے موقع پر بھی ایک عید آتی ہے، تو اس عید میں جو ہے نا وہ خوشیاں منا کر اگلی نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن آیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ کیفیات آگے معاشرے میں اس کا اظہار کر کے اس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے، آگے نسلوں کو بھی بتایا جاتا ہے، خود بھی اپنے اوپر ان کی واردات کی جاتی ہیں خوشیوں کے اظہار کی صورت میں کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان کی سعادت سے عطا فرمایا، کرم فرمایا، اور اس کی شکل میں ہمیں اپنی نعمت سے نوازا، قربانی کی شکل میں، حج کی صورت میں اس نے کرم فرمایا، اور ہمیں یہ ایک دن عطا کیا کہ ہم اس دن کو اپنے لیے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ تو
اسی طرح یہ ایام جب پلٹ پلٹ کر آتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو یہ یاد نعمت جو ہے، ذکر نعمت جو ہے، یہ تقاضا ہے اس نعمت کے ملنے پر احسان مند ہونے کا، کہ اگر ہم اس نعمت پر احسان مند ہیں مالک الملک کے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر اس کو نعمت سمجھتے ہیں تو پھر اس نعمت کا ذکر کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے یہ ہر نعمت کے ملنے پر ذکر نعمت لازم کیا ہے. تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ اس مبارک مہینے میں آقا علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، تو اس احسان کا جو ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم ذکر نعمت کریں. اب ذکر نعمت کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت نعمت فرماتا ہے تو اس نعمت کو آگے بیان کرنا بھی، آگے لوگوں کو تحدیث نعمت کے طور پر، یعنی کہ اللہ کی نعمت نصیب ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، تو اللہ کی نعمت کو تحدیث کرنا یعنی آگے بیان کرنا کہ اللہ کا یہ کرم ہوا ہے، تو یہ بھی اس نعمت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کی نعمتوں کو آگے لوگوں کو بیان کریں گے تو اس پر نعمت کو بیان کرنے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی بندگی کے لیے جھکنا، اس نعمتوں پر احسان مند ہونا اور اپنے آپ کو اس کی ذات کے ساتھ جوڑنا اور اس کے کرم اور اس کے احسانات، اس کے فضل، اس کی رحمت کو یاد کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا تقاضا ہے کہ اس کی ایک شکل ہے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اما بنعمت ربک فحدث، آپ اللہ کی، آپ کے رب کی جو نعمتیں آپ پر ہوئی ہیں اس کو آگے لوگوں کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو بھی یہ شعور پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. جب آپ نعمت کی یاد دہانی کسی کو کرواتے ہیں تو جس طرح آپ کا سر جھکتا ہے، جن کو آپ بیان کریں گے ان کا سر بھی اللہ کی اس نعمت کے سامنے جھکے گا کہ اللہ نے بہت بڑے کرم فرمائے. کسی آدمی کو اور کچھ نہیں، یہ مالک الملک نے اپنے وجود کی شکل میں جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، اور یہ صحت دی ہے، سانسوں کا تسلسل دیا ہے، حرکت کرتا ہوا دل دیا ہے. تو یہ اپنے وجود پر جو ہے نا وہ جو شکلیں اللہ پاک نے نعمتوں کی مختلف انداز میں فرمائی ہیں، تو ان کو اگر آپ دین کی دعوت کا کام کرنے والے اگر لوگوں کو بتائیں کہ ذرا اللہ کی ان نعمتوں کو بھی تو یاد کریں، یہ جو اللہ پاک نے آپ کو صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں، جو دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہیں، کبھی آپ نے اس نعمت کی طرف توجہ کی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اس کا پوچھے نا اس سے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ساری دنیا میں اس کے پاس کیا ہے. آنکھیں نہیں ہیں تو ساری دنیا میں جتنی نعمتیں اس کے لیے بیکار ہیں، اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو اس آنکھ کی نعمت کا پتہ اس کو چلتا ہے جس کے پاس آنکھ نہیں. تو آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، صحت تندرستی والا جسم دیا ہے، صحیح دماغ دیا ہے. تو اس نعمت کو آگے بیان کریں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ اللہ کی کس قدر نعمت یہ آپ کو میسر آئی ہے. تو ان نعمتوں کو بیان کرنا ضروری ہے. تو جو سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا کی کہ جس پر احسان بھی جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی شکل میں جتنا مالک نے ہم پر احسان کیا، تو وہ احسان سب سے بڑا احسان ہے. اور شاید یہ نعمت وہ واحد نعمت ہے جس پر احسان جتایا ہے اللہ پاک نے مومنین پر، من اللہ علی المؤمنین.
تو اب اس نعمت کو آگے بیان کریں گے، جتنا جتنا بیان زیادہ کثرت کے ساتھ کریں گے تو آگے آنے والی نسلوں کو، بچوں کو، آگے لوگوں کو اس کا احساس و ادراک ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ تو یہ ذکر نعمت کے ساتھ یہ تحدیث نعمت بھی ہے کہ اس نعمت کو آگے بیان کیا جائے۔ تو نعمت کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ اس کو کا ذکر کیا جائے، دوسرا لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس نعمت کو رکھا جائے تاکہ ان کے دل میں اس نعمت کے ساتھ ایک تعلق جڑے اور وہ اللہ کی اس نعمت پر مالک کے احسان مند رہیں۔ اب یہ جو بیان کرنا ہے آگے یعنی تحدیث نعمت، تو تحدیث نعمت بیان کرنا یہ ایک شکر کی صورت بھی ہے، شکران نعمت کہ اللہ نے تم پر نعمت فرمائی تو اس کا شکر ادا کریں۔ تو شکر ادا کرنے والے کو اللہ شاکرین کو جو ہے وہ بہت پسند فرماتا ہے، اور کسی نے بھی کوئی اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس کا اگر شکر ادا کرے اور اس کا تذکرہ کرے تو یہ اس کے احسان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ کوئی عام انسان بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، تو شکریہ ادا کریں گے تو آپ کا معاشرہ شکر والا معاشرہ کہلائے گا، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ملے گا۔ اور جس نے تم پر اپنا کوئی اچھائی اپنی طرف سے احسان، کوئی اپنی طرف سے کوئی نعمت آپ کے ساتھ کی اور آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کوئی کی، تو آپ اس کا اگر احسان مند بنیں گے اور اس کے احسان کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، وہ دینے والا اور زیادہ دے گا۔ تو یہ یعنی اس کا میلان تمہاری طرف زیادہ ہوگا کہ ناشکرہ بندہ نہیں ہے، شکر گزار بندہ ہے۔ تو شکر گزار بندے پسندیدہ ہوتے ہیں معاشرے میں، کسی کے بھی نعمت ملے، کسی کی بھی کوئی احسان، کسی کی بھی طرف سے کوئی خیر کی بات آئے تو وہ اس پر احسان مند ہونا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس سے دینے والا اور زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، مزید دینے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک شکران نعمت بھی لازم ہے کہ ہم اس نعمت کو بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو مالک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمت دوں گا۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی گئی، اس نعمت پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، محافل کا انعقاد کریں گے، آپ کی منقبت پڑھیں گے، آپ کی نعت پڑھیں گے، قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، محافل کا انعقاد کریں گے، خیرات صدقات کریں گے، تو یہ ساری شکلیں جو ہے نا یہ شکران نعمت ہے کہ مالک الملک تو نے ہم پر کرم فرمایا۔ تو مالک کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر تم یہ شکران نعمت کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ دوں گا، تو اس شکران نعمت کرنے والوں کو اور زیادہ قربت رسول صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہوگا کہ ہم تمہیں اٹھا کر اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ اور زیادہ وابستگی دے دیں گے، تمہیں اور زیادہ قربت دے دیں گے، تمہیں اور زیادہ محبت دے دیں گے۔ تو جس کو بھی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کا وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مانا احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو کسی کے ساتھ کسی شے کو بھی جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو جس دینے والے نے وہ نعمت کی ہے تو اس بیان سے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ یہ میرے محبوب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تازہ کر رہے ہیں، تو مالک کی کرم نوازیاں اور بڑھ گئی۔ تو اس ماہ مبارک میں یعنی شکران نعمت کی شکلیں بھی یہ بھی مالک کے حکم بھی ہے اور اس نعمت کے ملنے کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کیا جائے، شکران نعمت کیا جائے۔
تو یہ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی اور اس کے خاص 12 ربیع الاول شریف اور اس پورے مہینے میں ہر گھڑی جو ہے نا وہ ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی یاد دلاتی ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکرانے نعمت ہی کرنا چاہیے اور ہمارے اعمال سے، ہمارے طور طریقوں سے، ہمارے ظاہر سے، ہمارے باطن سے جو ہے وہ یہ کیفیات واضح ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اس نعمت کا کس قدر شکران ہے، ہم شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو شکریہ ادا کرنے والے یقیناً اللہ رب العزت کی اس نعمت کا ادراک اور احساس رکھتے ہیں. تو جو جتنا شکر ادا کرنے والا ہوگا اس کو اتنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہوگی کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہ مالک کا حکم ہے اور یہ اس نعمت کے ملنے کا تیسرا تقاضا ہے. ذکر نعمت، تحدیث نعمت، شکران نعمت، اور چوتھی چیز جو ہے نا یہ فرحت نعمت. تو وہ نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر فرحت کا اظہار کرنا، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ بھی تقاضا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ جب کسی پر کوئی نعمت آتی ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ 1100 میں سے 1090 نمبر لے کر جو ہے نا وہ جب پاس ہوں گے تو آپ کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا اس نعمت کے ملنے پر. تو وہ آپ میں سے ہر شخص سمجھتا ہے. تو نعمت کے ملنے پر جو انسان کی خوشی ہوتی ہے یہ اس کی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی شخص نعمت کے ملنے پر یبوست اس کے چہرے پر طاری ہو تو وہ انسانوں میں شمار بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہ اس کی فطرت کیسی ہے، فطرت کہیں مسخ تو نہیں ہو چکی. ورنہ نعمت کے ملنے پر کوئی شخص جو ہے نا وہ خوشی منائے بغیر رہ نہیں سکتا. اور یہ ایک نعمت تو ایسی ہے جس پر اللہ رب العزت نے خوشی اور مسرت کا حکم فرمایا. قل آپ فرما دیں بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا، سب پر لازم ہے کہ وہ فرحت کا اظہار کرے. فرحت و انتصار، خوشی، مسرت، یہ کیفیات ہوتی ہے جو انسان کے وجود پر ظاہر ہوتی ہے. انسان خوش ہو تو اس کے چہرے پر ہی جو ہے نا وہ کیفیات مسکراہٹ کی شکل میں جو ہے وہ کھلا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے. اور جس کے غم ہوتا ہے تو غم کے لمحات بھی اپنے اثرات چہرے پر رکھتے ہیں. جو بندہ پریشان اور غمگین ہو اس کے چہرہ بھی پڑا جا سکتا ہے، اور جس کے من میں خوشی اور مسرت کی کیفیات ہوں اس کا چہرہ بھی جو ہے نا پڑا جا سکتا ہے. تو میں ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر لائٹنگ کی، کیک کاٹے، کھانے پکائے، دوست احباب کو بلایا، فیملی کے لوگ اکٹھے ہوئے، فرحت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، تو اگر آپ سے آپ کا وہی بیٹا 12 ربیع الاول کو یہ پوچھ لے کہ ابو جی آپ نے میری ولادت پر تو اتنی خوشی کا اظہار کیا، سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آپ اور نہیں تو کم از کم اتنا خوشی کا اظہار تو کر دیتے جتنی میری سالگرہ پر کیا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب؟ تو حیرت ہے ان گھروں پر جن کی شادیوں کے موقع پر تو چراغاں ہو اور ان کے بچوں کی سالگرہ کے مواقع پر بھی چراغاں ہو، لائٹنگ ہو، کھانے پکیں، وہ سارا جائز ہو. اور جب سب سے بڑی نعمت جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صورت میں مالک نے عطا فرمائی، اس پر اس دن چاہے ان کے گھر بھی تاریک ہوں، چہرے بھی بجھے ہوئے ہوں،
گھر میں تو کھانے کی خاص عید کے موقع پر بھی تو کھانے ہوتے ہیں نا، تو وہ کھانے اس دن میں اگر نہ پکیں تو من کی کیفیات کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو اس نعمت کا کتنا ادراک اور احساس ہے۔ تو حالانکہ یہ تو وہ تو کرتے ہیں جس پر اتنی فرحت کا اظہار کرنے کا شاید حکم نہیں دیا گیا، لیکن یہاں تو وہ فرحت ہے جس فرحت کا حکم مالک نے اپنے کلام مجید میں دیا۔ عام حالات میں بھی انسان کو خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق الوجہ الطلق، کھلا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ یہ پسند ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ اگر انسان کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ صرف ملتا ہے تو اس کو بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر اجر ملے گا۔ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں، اس پر تو کوئی قیمت نہیں لگتی۔ تو اور صدقات کرتے ہوئے تو شاید کچھ خرچ کرنا پڑے گا، لیکن دوسرے اپنے بھائی کو مسکراہٹ دینے پر تو کوئی خرچہ نہیں آتا۔ سامان کوئی خرچہ آتا ہے؟ تو یہ تو مفت میں آپ یہ خرچہ کر سکتے ہیں، اور اس پر اجر بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر بھی ملتا ہے۔ تو کھلا ہوا چہرہ، تو کھلا ہوا چہرہ عام حالات میں صدقہ بنتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنتا ہے، اس کی طرف سے اجر کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر یہ کھلا ہوا چہرہ، مبارکبادیں، خوشیاں، فرحتیں، مسکراہٹیں اور اس کا اظہار کھانوں کی شکل میں، لائٹنگ کی شکل میں، گلیاں بازار سجانے کی شکل میں، مختلف انداز، تو اس پر جو ہے وہ کیسے اس سے انحراف کو دین سمجھا جائے اور اس کو دین سے خارج کر دیا جائے کہ یہ الٹا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے گرفت کا ذریعہ بنے گا، تو استغفر اللہ۔ تو یہ سوچ، یہ فکر یقیناً قلب صحیح کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کل جو ہے وہ بتایا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد مبارک پر خوشی کے اظہار کرنے کے لیے اتنی حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے جتنی قلب صحیح کی ضرورت ہے۔ قلب صحیح ہوگا تو دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود قلب صحیح دلیل تلاش کر لے گا کہ اللہ کے انعام کے ملنے کی صورت میں ہر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ نعمت ملنے پر کون بندہ ہے جو اپنے چہرے پر یبوست طاری کر لیتا ہے؟ مجھے تو کوئی بندہ ایسا پوری دنیا کائنات میں، وہ ان پڑھ ہو، وہ جاہل ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، کسی بھی شکل میں کوئی شخص مجھے نعمت کے ملنے پر اپنے چہرے پر یبوست طاری کرتا ہوا نظر نہیں آئے۔ کہ آپ کو کوئی نظر آئے تو اس پر نعمت کے ملنے پر خوش ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت کوئی نہیں، خود یہ دلیل ہے۔ اگر اس کو نعمت ماننا ہے تو نعمت اگر مان لیا ہے کہ یہ رب کی نعمت ہے تو خوشی اس کا تقاضا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے قلب صحیح اور عقل سلیم چاہیے۔ اگر عقل درست ہے اور دل بھی صحیح ہے تو پھر اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن اگر قلب صحیح نہیں ہے، بیمار دل ہے،
اس سے جو ہے نا وہ تقاضا تو نہیں کیا جا سکتا۔ جس دل میں نفاق کا مرض ہے، فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو دل میں بیماری ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو وہ سمجھ آئے کہ یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت پر شکرانے کے طور پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے اور ہمارے وجود کا تقاضا ہے، یہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر فرحت اور مسرت کا اظہار، شکران نعمت کا اظہار، تعدیث نعمت کا اظہار، ذکر نعمت کا اظہار، یہ سارا قلب صحیح کا تقاضا ہے۔ اگر دل صحیح ہو اور نفاق کے مرض میں ڈوبا ہوا نہ ہو، اگر وہ منافق ہے اور من میں جو ہے نا وہ منافقت کا اور دشمنی کا اور آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ غلامی کا تعلق اس میں نہیں تھا، اور وہ جو ہے وہ اپنی اس بیمار فطرت، بیمار دل، بیمار عقل کا کھویا ہوا شخص ہے، اس میں ڈوبا ہوا شخص ہے، تو اس سے تو آپ کسی شے کا تقاضا نہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، نہ اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ لیکن جس کا دل صحیح ہے تو اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس کو آٹومیٹکلی یہ پتہ چلے گا کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ تو اس کو اگر یہ سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومنین کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے بڑھ کر اور خوشی نعمت کس نعمت پر خوشی ہوگی جو اللہ نے اپنے ماننے والوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اس شکل میں جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو یہ یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے منانے، اس پر خوشیوں کا اظہار کرنے، اس کی ذکر کرنے، اس کی تعدیث نعمت کرنے، اس کے شکران نعمت کے طور پر جو ہے نا وہ اظہار کی مختلف شکلوں کو اپنانے کے لیے شاید حدیث صحیح کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قلب صحیح کی ضرورت ہے اور عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ عقل اللہ نے سلامت دی ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ تقاضا بن جائے گا کہ ماہ ربیع الاول کی ان بابرکت ساتوں میں بالعموم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر ان ذکر نعمت کی صورتوں، تعدیث نعمتوں کی صورتوں اور شکران نعمت کی صورتوں اور فرحت نعمت کی صورتوں کی شکل میں جب وہ مومنین کے اعمال و افعال سے ہر طرف جو ہے نا وہ ٹپکتی ہوئی کیفیات لوگوں کو نظر آنی، یہ ہمارے ایمان، دین اور فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت پورے عالم اسلام کو بالخصوص اور تمام عالمین کو بالعموم یہ خوشیاں، یہ نعمت اللہ رب العزت مبارک کرے اور ہمیں اس نعمت کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی بارگاہ میں شکران نعمت ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔